آج رات میرے لیے اذیتوں میں لپٹی ہوئی رات تھی۔ اس کا ایک لمحہ زہریلی ناگن بنے مجھے ڈسنے میں وقوع تھا۔ ہر کروٹ پر دل خراش ٹھیسیں ابھرتی محسوس ہو رہی تھی۔ سگریٹوں پہ سگریٹ لگائے اپنی سانسوں کو دھوئے کی نظر کر رہا تھا۔ کمرے میں بکھرے سگریٹوں کے ٹکڑے اس بات کی گمانزی کرتے تھے کہ میرا ایک پل بھی سکون کی نظر نہ ہوا۔ بے سکونی اور بےتابی تھی۔ میں نے آج اس کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو دیکھے تھے۔ اس کے چہرے کو افسردگیوں میں ڈوبا ہوا پایا تھا۔ لبوں پر مسکراہٹ کی جگہ طویل خاموشی تھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے میرے سامنے آئی تھی اور چند لمحوں کے لیے میرے پاس آئی تھی اور چلی گئی۔ اس کی یہ حالت کیوں تھی؟ اسے کون سا غم اور دکھ تھا؟ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہ پائی۔ غمزدہ چہرے سے واپس لوٹ گئی۔ اس کا اداسیوں میں بڑا دکھوں میں بھیگا چہرہ بار بار میری بےتابی میں اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ اس کے مسکراتے ہوئے لبوں پر دکھ کیوں تھا؟ بکھرے اور گلاب کی مانند چہرے پر غم کیوں تھا؟ میں نے کلاک پر نظر ڈالی۔ رات کا 1 بجنے والا تھا۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ اف خدایا، میں کیا کروں؟ لیٹا رہوں یا اس کے پاس جاؤں؟ اسے میری ضرورت ہے۔ وہ مجھے کہنے آئی تھی لیکن کچھ کہے بغیر ہی چلی گئی۔ اسے کون سا دکھ ہے؟ وہ کیوں پریشان ہے؟ مجھے اسی وقت اس سے ملنا چاہیے۔ اس سے پوچھنا چاہیے کہ وہ اس قدر اداس اور غمگین کیوں ہے۔ ہاں، مجھے جانا چاہیے اس کے پاس، دور، بہت دور، گاؤں سے باہر۔ مجھے اس کی اداسی کا سبب پوچھنا ہے۔ ہاں، مجھے پوچھنا ہوگا۔ یہی سوچ کر میں بستر سے اٹھ کھڑا ہوا، الماری کھولی، اپنی ٹارچ پکڑی اور آہستہ سے دروازے کی کنڈی کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ گھر والے خرگوشی ہوا میں مست تھے، اس خبر سے بے خبر تھے کہ میں گھر میں کیا کر رہا ہوں، اس کا بیٹا کس اذیت اور کرب سے مبتلا ہے، اس کی آنکھوں سے نیند کیوں غائب ہے، یہ صرف میں جانتا تھا۔ بیرونی دروازہ کھولتے ہی میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹارچ روشن کر دی اور اندھیری گلیوں میں روشنی کرتے ہوئے آگے بڑھنے جانے لگا۔ میرا رخ سہرش کے گھر کی جانب تھا جو قبرستان سے دوسری جانب تھا۔ آج پہلا موقع تھا۔ رات کی سیاہ تاریکی میں قبرستان سے گزرتے ہوئے اس کی گھر کی جانب بڑھتا جا رہا تھا۔ چند لمحوں کو تو قبرستان سے خوف اور ڈر محسوس ہوا، لیکن محبوب کے اداس اور پریشان چہرے نے اس کی گرمی حالت اس خوف کو ختم کر دیا۔ چلتے چلتے اس کے گھر تک جا پہنچا۔ گھر میں جھانک تانک کر کے اسے ڈھونڈنے لگا۔ وہ کہیں دکھائی نہ دی۔ خدایا، وہ دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ شاید سو رہی ہے۔ ہاں، وہ سو رہی ہوگی۔ یہ سوچیں میرے دماغ میں ابھری۔ تبھی اس کا گھر تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے اور وہ سوئی نہ ہو تو یقیناً اس کے گھر میں روشنی ہوتی، پورے گھر میں نہ سہی، کم از کم گھر کے کسی کونے میں روشنی دیکھنے کو ضرور ملتی۔ لیکن وہاں مکمل سکون تھا۔ کئی لمحات تک میں اس کی دیوار کے ساتھ کھڑا اندر جھانکتا رہا، پھر واپس مڑنے لگا تو میری نظر چھت پر جا رکی۔ وہ چھت کی منڈیر پر ایک کونے میں اداس اور پریشان بیٹھی دکھائی دی۔ اسے پہچان لیا اور اپنی ٹارچ کی روشنی اس پر ٹھہرا دی۔ وہ ذرا بھی خوف زدہ نہ ہوئی اور نہ ہی ڈری۔ وہ بہت ہمت والی اور مضبوط دل کی مالک تھی۔ راحت اوپر آ جائے۔ اس کی زبان پر اپنا نام سن کر میں حیرتوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ سیاہ اندھیرے میں اسے کیسے پتہ چل گیا کہ میں گلی میں کھڑا انسان ہی ہوں؟ لیکن اس سوچ کو زیادہ دیر اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیا، کیونکہ اس طرح میں نے اسے اندھیرے میں پہچان لیا تھا۔ شاید اس نے بھی مجھے پہچان لیا ہوگا، لیکن مجھے اس کے باپ کا خوف تھا۔ اسے دیکھا نہ تھا، میں نے سنا تھا کہ وہ بہت سخت طبیعت کا مالک ہے۔ کسی غیر انسان کو اپنے گھر کے آس پاس دیکھ کر ہنگامہ کھڑا کر دیتا تھا۔ آ جائیں جناب، جس بات کا آپ کو خوف و ڈر ہے وہ گھر نہیں ہے۔ کیا؟ میں چونکا، پر کیسے ہو سکتا ہے اس نے میری سوچ کو پڑھ لیا ہو؟
حیرت کا ایک شدید جھٹکا تھا جس نے مجھے چند لمحوں میں نہ صرف ساکت کر دیا تھا بلکہ ہزاروں وسوسوں میں بھی ڈال دیا۔ اب کی بار اس کی آواز سنائی نہ دی بلکہ وہی ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ نیچے اترتی چلی آئی۔ گاؤں سے یہاں تک چلے آئے ہو لیکن اندر آنے سے خوف زدہ ہو، اس نے کہا۔ ہاں ہاں کہو، تمہاری بات ہی سننے کے لیے تیرے پاس آیا ہوں۔ اس نے اپنے بہتے آنسو پوچھ ڈالے۔ شاید میرے لفظوں نے اسے بہت سہارا دیا تھا۔ اس نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی۔ کتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ اس کی بات پر میں اچھل پڑا، ایک گہری نظر اس پر ڈالی جیسے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو تم بھی جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، لیکن خاموش رہا۔ وہ خود ہی بولی، بہت زیادہ کرتے ہو، میں بھی جانتی تھی کہ تم میری پریشانی سے متعلق جاننے کے لیے یہاں میرے پاس ضرور آؤ گے۔ اسی یقین کے تحت تمہاری منتظر ہی اور تم آگے، لیکن میری جان، مجھے اپنانے کے لیے تجھے ایک کڑے امتحان سے گزرنا ہوگا۔ امتحان؟ میں نے کڑے انداز میں پوچھا۔ ہاں امتحان، اگر تمہیں مجھ سے سچی محبت ہے تو اس امتحان سے ضرور گزر جاؤ گے۔ سہرش، تمہیں پانے کے لیے ایک تو کیا، ہزاروں امتحانوں سے گزرنا پڑا تو میں پیچھے نہ ہٹوں گا۔ گھر کے کمرے دیکھ رہے ہو نا، سبھی خالی ہیں، یہاں میرے علاوہ کوئی نہیں۔ ہاں ہاں دیکھ رہا ہوں، بلکہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تیرے بابا کہاں ہیں؟ اس نے سرد آہ بھری اور کہا۔ راحت، یہی امتحان ہے، میرے بابا کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ کیا اغوا؟ ہاں، اغوا کرنے والے کو میں جانتی ہوں، لیکن میں اور تم جانتے ہیں ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ اب سمجھا، بس اتنی سی بات تھی جس وجہ سے تم نے اپنے لبوں کی مسکراہٹ کھو دی ہے، چہرے کا حسن زرد کر دیا ہے، چلو مسکراؤ۔ میں نے اسی انداز میں کہا جو اسے بہت پیارا تھا، لیکن وہ مسکرائی نہ، بلکہ بولی، راحت، جب تک میرے بابا واپس نہیں آ جاتے میں نہ مسکراؤں گی اور نہ ہی اپنے اصل حسن میں آؤں گی، بس یوں ہی بکھرتی چلی جاؤں گی۔ پلیز سہرش، ایسی اذیت دینے والی باتیں تو نہ کرو۔ چلو بتاؤ کون ہے جس نے تیرے بابا کو اغوا کیا، میں صبح جا کر ہی اسے واپس لے آؤں گا۔ مجھ سے تمہاری اداسی اور پریشانی دیکھی نہیں جاتی، اس لیے میرے ہاتھ سے ٹارچ پکڑ لی اور کمرے میں چلی گئی۔ میں باہر کھڑا اس کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آئی، اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ اس نے وہ کاغذ مجھے پکڑا دیا اور کہا، راحت، یہ وہ شخص ہے جس نے میرے بابا کو اغوا کیا ہے، ہو سکتا ہے قتل بھی کر دیا ہو۔ اگر ناکام ہو جائے تو جانتے ہو، بابا کے بغیر میں جی نہیں سکتی۔ اتنا کہہ کر وہ گھر سے باہر نکل آئی اور میرے ساتھ چلنے لگی۔ اور ان قبرستانوں سے کیا ڈرنا؟ اس قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے اس نے کہا، یہ لوگ تو قبروں میں اپنے کیے کے پھل پا رہے ہیں، یہ بلا زندہ انسانوں کو خوفزدہ کیسے کریں گے؟ اس نے بہت اچھی بات کی تھی، میرے دل کو لگی۔ واقعی وہ تو اس چیز کا پھل پا رہے تھے جو انہوں نے دنیا میں رہ کر اکٹھا کیا، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو۔ خوف تو صرف اندھیروں سے آتا ہے، رات کی تاریکیوں سے آتا ہے، یا پھر شاید تنہائیوں سے آتا ہے۔ میں نے سوچا تو وہ بولی، تمہارے دل کی سوچیں بالکل ٹھیک ہیں۔ کیا؟ میں نے چونکا، پھر میں خود ہی بول پڑا، سہرش، پتہ نہیں تمہارے پاس کیا علم ہے، کئی بار میں نے محسوس کیا ہے تم میرے دل کی باتیں پڑھ جاتی ہو۔ وہ مسکرائی۔ نہ صرف اتنا کہا، یہ علم میں تجھے بھی دے سکتی ہوں لیکن امتحان کے بعد۔ یہ علم میں تجھے بھی دے دوں گی لیکن امتحان کے بعد۔ قبرستان بہت پیچھے رہ گیا تھا، وہ گلی کی نکڑ تک میرے ساتھ آئی اور پھر بولی، اب میں واپس چلتی ہوں۔ نہیں سہرش، یہی میرے پاس ہی رک جاؤ، خوفناک تاریکی پھیلی ہوئی ہے، تمہارا اکیلے جانا مجھ سے برداشت نہیں ہو پائے گا۔ اس نے سرد آہ بھری اور بولی، آپ کو بتایا ہے نا، مجھے تاریکیوں، سنسنائیوں اور ویرانوں سے خوف آتا ہے، اور نہ ہی اندھیرے مجھ سے میرا حوصلہ چھین سکتے ہیں۔ اچھا میں چلتی ہوں، تمہاری واپسی کی منتظر رہوں گی۔ کامیابی کے ساتھ لوٹے تو مجھے حسین صورت، نکھرے روپ اور میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی دلہن کے روپ میں
دیکھو گے۔ میں تمہاری کامیابی کے ساتھ لوٹنے کی منتظر رہوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ واپس چل دی۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ چلتے چلتے تاریکیوں میں ڈوبتی چلی گئی اور میں سوچوں میں کھویا واپس گھر کی طرف چل دیا۔ اس کی باتوں نے مجھ پر عجیب سا تاثر تھا۔ اندر کمرے میں پہنچ کر بھی دھیان اسی کی جانب رہا اور زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا بلکہ تقریباً 3 ماہ قبرستان کی دوسری جانب پرانے اور خستہ حال کھنڈرات میں آباد ہوئے تھے۔ نہ جانے آباد کب سے تھے، دیکھا 3 ماہ قبل ہی تھا، وہ بھی اس گہری رات کی بات تھی۔ میں شہر سے واپس لوٹا تھا، سیدھا راستہ لمبا تھا، سو میں نے شارٹ کٹ مارا اور فصلوں کے بیچوں بیچ چلتا گاؤں کے قریب چھپڑ تک جا پہنچا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس رات چاند پوری جوانی میں تھا۔ اس کی ٹھنڈی روشنی سے ہر چیز اعلیٰ اور اجلی دکھائی دے رہی تھی۔ چھپڑ کنارے پہنچتے ہی میری ملاقات سحرت سے ہوئی۔ وہ دنیا والوں سے بالکل بے خبر چھپڑ کے شفاف پانی سے اٹکھیلیاں کر رہی تھی۔ اسے یوں اکیلے اور تنہا دیکھ کر چند لمحات تک تو میں ٹھٹک گیا، اپنی جگہ پر رکا رہا، بار بار چڑیل کا تصور دل و دماغ میں خوف میں بھر کر خود کو لرزاتا رہا، لیکن پھر میری ہمت کر کے آگے بڑھا تو اس نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے دیکھتے ہی وہ چھپڑ کنارے سے اٹھ کر چل دی۔ اپنا آنچل لہراتے وہ چلتی رہی اور بار بار مڑ کر مجھے دیکھتی۔ میں سکتہ کے عالم میں کھڑا اسے جاگتا دیکھتا رہا۔ وہ فصلوں کے بیچوں بیچ پہنچی تو اسے ایک چیخ سنائی دی۔ شاید وہ چلتے چلتے پاؤں پھسلنے سے گر گئی تھی۔ میں اس کی طرف بھاگا، وہ درد شدت سے آہیں بھر رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنی طرف بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن مجھ سے زیادہ اس کی توجہ اپنے پاؤں کی جانب تھی جسے وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھی۔ لگتا ہے گرنے سے آپ کو موچ آ گئی ہے۔ میں اس کے پاس بیٹھے ہوئے اس کے پاؤں کو چھوتے ہوئے کہا۔ میرے ہاتھ لگانے سے وہ بری طرح تڑپی۔ شاید میں نے سختی سے اسے چھوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو تھے جو اس شدید درد کی وجہ سے آنکھوں میں اتر آئے تھے۔ آؤ میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑاؤں۔ میں نے اسے سہارا دے کر اوپر اٹھانا چاہا، لیکن وہ چیخ اٹھی۔ حسرت بھری نظروں سے وہ میری طرف دیکھتی جا رہی تھی اور میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ تب وہ خود ہی اٹھی اور لنگڑاتے لنگڑاتے ایک طرف چل دی۔ میں اسے جاتا دیکھتا رہا۔ راستہ میں کئی بار گرتے گرتے بچی، لیکن میری نظریں پوری طرح اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ اسے دیکھنے کے بعد میرے دل میں خوف نہ رہا، بلکہ زندگی میں یہ لمحات میرے لیے خوشگوار اور دلکش بن گئے۔ میں گھر پہنچ کر پوری رات سو نہ سکا۔ بار بار آنسو سے تر چہرہ میری نظروں کے سامنے ٹپکتا رہا۔ نہ جانے کیوں میں اپنے آپ میں ایک نئی مہک سی محسوس کرنے لگا۔ یوں لگنے لگا جیسے وہ میری زندگی کا حاصل ہو، کیونکہ ایسی ہی لڑکیاں میری آئیڈیل تھی۔ میں رات بھر کبھی اس کے متعلق سوچ کر مسکرا دیتا اور کبھی اداس ہو جاتا، اور ایک بے تابی تھی جو دل کو بار بار جھنجھوڑ رہی تھی کہ راحت تمہاری ادھوری زندگی اس کے دم سے مکمل ہو سکتی ہے۔ اسے اپنے قریب کر لو، اپنی زندگی کو اسے حاصل کر لو، مکمل کر لو۔ آج پہلی رات تھی جو میں نے کسی لڑکی سے متعلق اس قدر گہرائی میں سوچا تھا۔ صبح سویرے ہی کمرے سے نکل کر چھپڑ کنارے جا پہنچا، لیکن وہاں کچھ نہ تھا، صرف لہراتا پانی ہی دکھائی دیا۔ نہ جانے کیوں میرے قدم کھنڈرات کی جانب بڑھنے لگے اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ رات والا منظر حقیقت تھا یا وہم۔ اگر وہم تھا تو مجھے اپنے ارادوں کو بدل دینا چاہیے، اگر حقیقت ہے تو پھر حقیقت میں اپنی زخمی اور دکھی زندگی کو مہکانا چاہیے۔ انہی تصورات کے بوجھ تلے میں دبا کھنڈرات تک جا پہنچا۔ کھنڈرات کی بیرونی دیواریں بنفشہ ہونے کی وجہ سے پھوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ باہر کھڑے ہی اندر سے تمام مناظر دیکھے جا سکتے تھے۔ کھنڈرات پہنچتے ہی میری متلاشی نظریں اسے ڈھونڈنے لگیں۔ وہ ایک کمرے میں اپنے بال سنوارتی دکھائی دی۔ اس کا چہرہ دوسری جانب تھا، کمر میری جانب تھی۔ میں نے اس کے برہنہ بازو اور ہاتھوں کی دلکشی سے اندازہ لگایا کہ وہ پری چہرہ بہت دلکش اور حسین ہے۔
میرا اندازہ غلط نہ تھا، کیونکہ اسے شاید محسوس ہو گیا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے اپنا رخ میری جانب کیا۔ میں اسے دیکھتے ہی اس کی خوبصورتی میں کھو گیا۔ خدا تعالیٰ نے واقعی فرصت کے لمحات میں اس کو تخلیق کیا تھا۔ زمانے بھر کا حسن اس کے اندر سما دیا تھا، اور اسے شاید میرا وہاں جانا گوارا نہ تھا، کیونکہ اس کے لب پر مسکراہٹ نے مجھے بتا دیا تھا کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے۔ جس شخص سے چاندنی رات میں چھپڑ کنارے ٹکراؤ ہوا ہو تب وہی تھا، لیکن پھر جلد ہی اس کے لب پر مہکتی ہوئی مسکراہٹ کو سمیٹ لیا، اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے بتایا کہ میں اس کے علاوہ بھی گھر میں کوئی اور ہے۔ میں بچہ نہ تھا جو اس کا اشارہ نہ سمجھ پاتا۔ سو حسین تصورات اور نکھری سوچوں کے ساتھ میں واپس پلٹ آیا۔ میں اسے چلتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، کہیں اس کے پاؤں میں درد تو نہیں تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ اب ٹھیک تھی۔ میں اپنی رات والی تکلیف کو بھلا چکی تھی۔ اسے خوش دیکھ کر میں بھی خوشی سے پاگل ہو گیا تھا۔ راہ چلتے اس کا حسین چہرہ میری نظروں میں رہا، جب تک گھر پہنچا وہ میرے دل و رگ میں سما چکی تھی، اور میں روزمرہ کے ماحول بھول گیا تھا۔ صرف یاد تھا کہ اس کا چہرہ، اس کی مسکراہٹ، میری نظریں ہر وقت کھنڈرات کا تعاقب کرتی رہتی۔ میں نے اپنے کسی یار بیلی کو اس کے متعلق کچھ نہ بتایا۔ میں جانتا تھا اگر کسی کو بتا دیا تو وہ مجھ سے بھی زیادہ اس میں دلچسپی لینے لگے تھے۔ میں نے حسب عادات ان کے دلوں میں خوف ہی بھرنا چاہتا تھا۔ جن بھوتوں کے جھوٹے قصے سنا کر انہیں کھنڈرات سے خوف زدہ کرتا رہتا، لوگ تو پہلے ہی کھنڈرات سے کتراتے تھے۔ اس کی محبت نے مجھے زمانے والوں سے جدا کر کے رکھ دیا تھا۔ نہ کسی سے باتیں کرنا اچھا لگتا تھا، اور نہ ہی کھیل کود میں دلچسپی رہی تھی۔ بس یہی دل چاہتا تھا کہ بالکل تنہا رہوں اور اس کے متعلق سوچتا رہوں، لیکن اس سے کیا خبر تھی میں اس سے شدید محبت کرنے لگا ہوں۔ اس کے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے دل کی پوشیدہ باتوں کو اس پر عیاں کر دینا چاہیے۔ میں اپنے انہی خدشات کو بھی اس پر وضع کرنا چاہتا تھا، جو میری زندگی کو نہ صرف تلخ بنا رہے تھے بلکہ اذیت سے میرے اندر زہر گھول رہے تھے۔ اگر اس نے مجھے ٹھکرا دیا تو میرا جینا مشکل ہو جائے گا۔ گردش خون میں چلنے والی سانسیں بوجھ بن جائیں گی، چہرے کی اجلی رنگت مرجھا جائے گی۔ ہر بات دل میں بٹھا کر رات کی تاریکی پھیلنے کا انتظار کرنے لگا۔ دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن تو ہوتا ہے، یہ دستور زمانہ بھی ہے اور قانون قدرت بھی۔ چاہے لمحات ناگن بن کر ڈستے رہیں، چاہے غلام بہکتے رہیں، سو دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا۔ چمکتا سورج بے جان روشنی کے بعد زمین پر اپنی گردن دھنساتا ہوا تاریکیوں کے سپرد کر کے روپوش ہو گیا۔ اندھیرا اجالے پر حاوی ہوتا چلا گیا۔ تاریکی کے خوف سے لوگ کمروں میں دبکتے چلے گئے۔ سناٹے خوف لیے وحشت بھرنے لگے۔ میں نے کمرے سے نکل دروازہ کی کنڈی لگائی اور بنا آہٹ کے صحن سے گزرتا ہوا باہر گلی میں آ گیا۔ گلی میں مکمل سکون اور ہولناکی پھیلی ہوئی تھی۔ میرے قدم چھپڑ کے کنارے کی جانب بڑھنے لگے۔ میں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ آج میں اسے حال دل سنا کر رہوں گا۔ اس سے وہ تمام باتیں کہہ دوں گا جو میرے دل میں کئی دنوں سے ہلچل پیدا کیے ہوئے تھی، جو مجھے دن رات تڑپا رہی تھی، جو مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی تھی۔ مجھے جواب چاہیے تھا، اپنی تڑپ کا، اپنی محبت کا، اپنی چاہت کا۔ ہزاروں باتیں دل میں لیے میں چلتے چلتے چھپڑ کے کنارے جا پہنچا۔ مجھے چھپڑ کنارے کوئی سایہ لہراتا ہوا دکھائی دیا تو وہ وہی تھی۔ شاید وہ میری منتظر تھی، کیونکہ چھپڑ کنارے اس کا گھومنا اس بات کی گمازی تھا کہ وہ کسی کی منتظر ہے۔ میری خوشی دوبالا ہوتی جانے لگی، پاؤں میں قدرتی طاقت بڑھتی گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ سے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے سانسیں مہکتی جانے لگی ہوں۔ آگے میرے شہزادے، میں تمہاری ہی منتظر تھی، اس نے اپنے چہرے پر گرے ہوئے لمبے بالوں کو ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس کے الفاظوں نے میرے جسم میں جیسے نئی روح پھونک دی۔ آپ کو کیسے معلوم تھا کہ میں یہاں آؤں گا؟ میں نے کچھ نروس اور کچھ چہکتے ہوئے کہا۔ میرے دل نے گواہی دی تھی کہ مجھے چھپڑ کنارے ضرور ملے گا۔
اور وہ تو آپ کا دل گواہیاں دینے لگا، میں نے اس مرتبہ پیار بھرے انداز میں کہا اور وہ مسکرا دی۔ میرے دل نے جس چیز کی طلب کی ہے وہ مجھے ضرور ملی ہے۔ میں اس کی بات پر اچھل پڑا اور کہا، آپ نے میری طلب کی تھی؟ ہاں، شدید طلب۔ اس نے اپنے دوپٹے کا پلو انگلیوں میں دباتے ہوئے کہا۔ جی چاہا کہ یوں ہی ہمیشہ اور سدا کے لیے میرے سامنے اسی طرح مسکراتی رہے، شرماتی رہے اور میں اس کی اداؤں سے اپنی سانسوں کو بہکاتا رہوں۔ اور پھر میں نے اس سے وہ تمام باتیں کہہ ڈالی جنہوں نے کئی دنوں سے مجھے بے چین اور بے تاب کر رکھا تھا۔ میری محبت کا جواب تو مجھے پہلے ہی مل گیا تھا، لیکن حال دل اور بے تابی دل سنانا ضروری تھا۔ وہ مسکراتی رہی اور میں سناتا رہا، لیکن یک دم میرے دل میں ایک وسوسے اور خوف نے جنم لیا۔ نہ جانے کیوں رات کی تاریکی میں حسین لڑکی کا تنہا مجھے اندیشوں میں گرفتار کر گیا۔ تب میں نے اس سے پوچھ لیا، کیا آپ کو تنہائی اور اندھیرے سے خوف نہیں آتا؟ میرے لفظوں پر وہ مسکرا دی۔ مجھے اندھیرے اچھے لگتے ہیں، جانتے ہو، دن بھر بابا گھر میں رہتے ہیں، کہیں باہر نہیں نکل سکتی، رات کو وہ چلے جاتے ہیں۔ ویسے بھی بابا نے مجھے دن میں نہ نکلنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تم اس وقت تک گھر سے نہ نکلا کرو جب تک تمام بستی والے خواب میں ہوں، کوئی تجھے دیکھنے والا نہ ہو۔ میرے بابا میرے بے پناہ حسن سے خوفزدہ ہیں۔ انہیں معلوم ہے اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو وہ پھر ہمارے گھر کے چکر لگانا شروع کر دے گا، جیسا کہ آپ لگاتے رہے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا اور خوش بھی ہوا کہ اس لڑکی کی سوچیں اور میری سوچیں پوری طرح عکاسی کرتی رہی، اور میں بھی یہی چاہتا تھا اسے میرے علاوہ کوئی دوسرا نہ دیکھے۔ اس کی بھی یہی خواہش تھی وہ کسی اور کو دکھائی نہ دے۔ اندھیروں اور ویرانوں سے خوف کیسا؟ خوف تو دلوں میں ہوتا ہے، اندھیرے انسانوں کو کچھ نہیں کہتے۔ میں نے تمہیں اسی لیے منتخب کیا ہے، تم بھی ویرانوں میں اندھیرے سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ مجھے کمزور دل انسان اچھے نہیں لگتے۔ میری خواہش تھی کہ میں اسے اپناؤں، اسے محبت ہوں جو اندھیرے میں آگے ہی آگے بڑھتا جائے۔ اس نے سچ کہا تھا، واقعی مجھے ویران سناٹے اندھیروں سے خوف نہیں تھا۔ میں شروع سے ہی خطروں کا کھلاڑی تھا، حالانکہ لوگ مجھے جن بھوتوں چڑیلوں کے قصے سنا کر اندھیروں سے خوفزدہ کرتے رہے تھے، لیکن میں نے کبھی اس کی باتوں پر دھیان نہ دھرا۔ لگتا ہے ماضی میں کھو گئے ہو، اس کی بات نے مجھے چونکا دیا۔ تم نے کیسے جان لیا میں ماضی کے تصورات میں کھویا ہوں؟ میری بات وہ مسکرائی۔ میرے بابا ہاتھ شناس ہے، نہ چہرہ شناس، بلکہ انسان کی سانسوں کی گونج سن کر بتا دیتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اور بابا نے اپنے علم کا کچھ حصہ مجھے بھی دی ہے۔ کیا؟ میں چونکتے ہوئے بولا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس نے میرے دل کی بات کہہ دی ہو، کیونکہ مجھے بھی بچپن سے ایسے ہی علموں کی جستجو رہی ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے آپ کے بابا کی بھی غلامی کرنی پڑے گی تاکہ میں اپنے علم میں اضافہ کر سکوں۔ وہ میری بات پر ایک دم اداس ہوگی اور بولی، میں اپنی بابا کی فطرت سے واقف ہوں، وہ میرے لیے نرم دل اور باقی سب لوگوں کے لیے سخت دل ہے۔ میں بلکہ کہنے ہی والی تھی کہ دن کی روشنی میں آپ کھنڈرات نہ آیا کریں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہر رات آپ سے یہاں مل لیا کروں گی۔ آپ کی طرح میرے دل میں بھی بے چینی رہتی ہے، جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں چین نہیں آتا۔ ویسے مہکتے تو آپ میری سانسوں میں ہیں، لیکن آپ سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے۔ لیکن شہزادے، ایک بات تو بتاؤ، میرے لیے کیا کچھ کر سکتے ہو؟ آپ کے لیے میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، زمانے والوں سے لڑ سکتا ہوں۔ وہ مسکرا دی اور بولی، بس جان یہی چاہتی ہوں۔ آپ میرے لیے اتنا کچھ کر جائیں کہ بابا تم پر راضی ہو جائیں اور بن مانگے ہی میرا ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں دے دے۔ کاش ایسا ہو جائے۔ میں نے مسکرا دیا اور وہ بولی، آپ کا دوست فیاض، بس آپ اس سے نہ ملا کریں، وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ فیاض کا نام سنتے ہی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، کیونکہ میں اس کی فطرت سے بخوبی واقف تھا۔ تبھی میں نے کہا، بتاؤ کیا کہا اس نے؟ سہرش روحانسی ہو گئی اور بولی، بس آپ اس سے ملنا چھوڑ دیں پلیز، بتاؤ مجھے۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ اس کا میں وہ حال کرتا ہوں کہ تمام زندگی یاد رکھے گا۔ پلیز بتاؤ کیا کہا اس نے؟ میں غصے سے تپتے ہوئے کہا،
کل شب میں یہاں تمہارا انتظار کر رہی تھی، وہ کہیں سے چلا آیا اور مجھے تنہا دے کر اس کی آنکھوں میں ہوش مار رہی ہو، چھی چھی بری شکل والا۔ میں نے اس کے منہ پر تماچا دے مارا لیکن وہ نہایت بے غیرت ثابت ہوا، دھمکیاں دے کر چلا گیا۔ اس کا تھپڑ کا بدلہ ایسا لوں گا کہ آپ کسی کو منہ نہ دکھا سکو گی۔ سحرش کی باتوں نے میرے دماغ میں طیش بھر دیا۔ میں چیخا، اس کی یہ جرات، میں اس کا ایسا حال کروں گا کہ وہ یاد کرے گا۔ نہیں، آپ نے اسے کچھ نہیں کہنا، خواہ مخواہ کی دشمنی پڑ جائے گی، بس اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ نہیں سحرش، وہ میری خاموشی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور تمہیں کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ میری بات سن کر مسکرائی اور بولی، شہزادے اب میں جان گئی کہ میرا انتخاب غلط نہ تھا۔ میں کسی جرات مند انسان سے محبت کیا ہے، بہادر انسان کو چاہا۔ اگر تم نے فیاض کو سبق سکھانا ہی ہے تو پھر تم اس کا قتل کر دو۔ کیا سحرش کی بات پہ میں لرز گیا۔ ہاں، میں نہیں چاہتی اس کے درندے نما پنجے میری گردن تک پہنچے۔ مجھے اپنی سانسیں بہت پیاری ہیں، میں تمہارے لیے جینا چاہتی ہوں۔ وہ بات کرتے کرتے سسک کر رو پڑی۔ ایسا ہی ہوگا تمہیں، میں نے کہا۔ میں تمہارے پیار میں بہت آگے نکل جاؤں گا، سو یہ کام میرے لیے اتنا اہم نہیں۔ اس ذلیل کو اب جینے کا کوئی حق نہیں۔ اچھا، میں اب چلتی ہوں۔ اتنی دیر میں کبھی بھی باہر نہیں رہی، بس تمہارے لیے پیار نے مجھے روکے رکھا ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنا آنچل لہرایا اور پگڈنڈیوں پر چلنے لگی۔ میں اس کا پیار دل میں لیے اور فیاض کے لیے آتشی انتقام لیے واپس چل پڑا۔ گلی کی نکڑ پر پہنچا ہی تھا کہ مجھے ایک دلخراش چیخ سنائی دی اور میں تڑپ سا گیا۔ یہ چیخ سحرش کی تھی۔ راحت! یہ الفاظ لہراتے ہوئے میرے کانوں تک پہنچے اور میں پاگلوں کی طرح واپس کھیتوں کو چیرتا ہوا قبرستان جا پہنچا اور وہ قبرستان میں بے ہوش ملی۔ میں ایک قبر کے ساتھ خون میں لت پت تھی۔ سر سے فواروں کی مانند خون بہہ رہا تھا۔ سحرش سحرش! میں نے تڑپتے ہوئے اسے تھام لیا اور اسے ہوش میں لانے لگا۔ میرے گلے میں مفلر تھا، میں نے اس مفلر سے اس کے سر پر باندھا۔ خون رکنے لگا اور پھر اسے ہوش دلوانے لگا۔ میں نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولی، حسرت بھری نظریں میرے چہرے پر ڈالی اور اس کے لب کپ کپائے اور بولی، وہ یہاں ہی چھپا ہوا ہے۔ کون کون بتاؤ تم؟ میں نے آگ کی تپش نظروں میں لاتے ہوئے کہا، وہی آپ کا گھٹیا دوست۔ سحرش کی زبانی فیاض کا نام سن کر میں آگ بگولا ہو گیا اور چیختے ہوئے بولا، میں اس بے غیرت اور ذلیل انسان کو نہیں چھوڑوں گا، کہاں چھپائے ہو؟ میں نے سحرش کو قبر کے قریب لٹایا اور قبرستان میں فیاض کی تلاش کرنے لگا۔ میں بالکل وحشی ہو چکا تھا، سر پر موت کا بھوت سوار تھا، تو میں نے چیختے چیختے اسے پکارا، باہر نکل ڈرپوک انسان، چھپ بیٹھا ہے، باہر نکل تیرے جسم کے ٹکڑے نہ کر دوں۔ میں اس کو تلاش کرتے کرتے پورا قبرستان چھان مارا لیکن وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ میں دوبارہ سحرش کے پاس آیا، وہ درد کی شدت سے کرا رہی تھی اور سسک رہی تھی۔ میں نے اسے حوصلہ اور تسلیاں دی۔ چلو آؤ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں۔ اتنا کہہ کر میں نے اسے اٹھایا اور کھنڈرات کی طرف چل پڑا۔ میں نے دیکھا وہاں چارپائی کا نام و نشان نہ تھا۔ دل کو چوٹ سی لگی کہ میری جان نیچے زمین پر سوتی ہے۔ اس کا سر زیادہ نہ پھٹتا، بلکہ اگر زیادہ پھٹ جاتا تو شاید زندگی ہار جاتی۔ میں مسلسل اسے دلاسے دیتا رہا اور باہر سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے آواز پہچان لی اور بولی، راحت دوسرے کمرے میں چھپ جائیں، یہ بابا آ گئے ہیں، اگر انہوں نے آپ کو دیکھ لیا تو قتل کر دیں گے۔ میں نے یہ سنا ہی تھا کہ دوسرے کمرے میں جا چھپا اور ایک بھاری وجود جو انسان اندر کمرے میں آیا۔ سحرش نے سر پر دوپٹہ اوڑھ لیا، شاید وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اسے چوٹ لگی ہے۔ ایک بھاری بھرکم آواز میرے کانوں سے ٹکرائی اور چھت سے گر پڑی تھی۔ سحرش نے سفید جھوٹ بولا، کیوں جاتی ہو چھت پر؟ کہا ہے باہر گھوم پھر لیا کرو، لیکن تم میرا کہنا نہیں مانتی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جائے تو یہ بابا اس کے سر کی چوٹ کو دیکھتے ہوئے رہے اور سحرش کا دھیان میری طرف تھا۔ میں نے محسوس کیا باتوں کے دوران مجھے نکل جانے کا اشارہ کر رہی تھی اور میں گری دیوار سے ہوتا ہوا باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن گھر نہ گیا۔ قبرستان میں ہی گھومتا رہا اور میں جانتا تھا کہ فیاض بھی یہی کہیں چھپا ہوا ہے۔ رات بھر میں ایک ایک کونا دیکھ لیا لیکن وہ نہ ملا۔ رات کے آخری پہر میں گھر چلا گیا۔
گھر میں مکمل سکوت اور خاموشی تھی۔ میں بنا آہٹ کے اپنے کمرے میں چلا گیا، باقی کی رات سوچوں میں گزاری۔ اس کا زخمی چہرہ بار بار میری نظروں کے سامنے گھومتا رہا۔ رات کا ایک ایک لمحہ چیخ چیخ کر فیاض کو قتل کرنے کا کہہ رہا تھا۔ میں وحشت میں ڈوبا تڑپتا رہا، صبح ہونے کا منتظر تھا۔ اس خبیث نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا، میرے پیار کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ میں اسے کسی صورت زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ رات نے کٹنا تھا سو کٹ گئی۔ صبح سویرے ہی فیاض کے گھر جا پہنچا اور دروازے پر دستک دیے ڈالی۔ اسی نے دروازہ کھولا اور میری آتشی آنکھوں کی تاب نہ لا کر جھیم سا رہ گیا۔ راحت کیا بات ہے، تمہارا چہرہ آگ کی طرح سرخ دکھائی دے رہا ہے۔ جی چاہا اس کا گریبان پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اندر لے جاؤں اور بالکل اسی طرح اس کا ساڑ پھوڑوں جس طرح اس نے سہرش کا پھوڑا تھا، لیکن برداشت سے کام لیا اور نہ چاہتے ہوئے مسکرا دیا۔ ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک بھیانک سائے کا ہاتھ میرے گریبان تک پہنچا دیکھا ہے۔ وہ مسکرایا۔ اف خدایا، تم نے تو اپنے چہرے پر اس قدر وحشت ٹپکا رکھی ہے جیسے وہ بھیانک سایہ میرا ہی ہو۔ بہرحال اپنا موڈ درست کرو، میں خوف سے بے ہوش ہو جاؤں گا۔ اس کی بات پر مسکرا دیا، پھر چند لمحات ٹہلنے کے بعد واپس گھر آ گیا۔ اس سے کسی قسم کی بات نہ کی، نہ صرف دیکھنے گیا تھا بلکہ کس روم میں ملتا ہے۔ دن اپنے کام میں گزار دیا، بار بار دھیان رات والے واقعے کی جانب جا کر ٹھہر جاتا۔ نہ جانے سہرش کس حال میں ہوگی، کیا کر رہی ہوگی۔ اس بیچاری کا تصور صرف اتنا ہی تھا کہ میں خوبصورت اور حسین ہے، ورنہ تو کئی جوان لڑکیاں گھروں میں موجود ہوتی ہیں۔ دوسری طرف فیاض کا بھیانک روپ میرے قہر و غصہ میں اضافہ کرتا جا رہا تھا اور میں اسے ختم کرنے کا منصوبہ بنانے لگا۔ اسے قبرستان میں لانا تھا اور اسے ختم کر کے لاش کسی گڑھے میں پھینک دینا تھا۔ وہ یہ مشہور کر دینا تھا کہ اسے چڑیلوں اور اسیبوں نے قتل کیا۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میں نے تیز دھار خنجر بھی اپنی کمر پر باندھ لیا اور انتظار تھا کہ صرف اندھیرا پھیلنے لگا۔ ادھر اندھیرا پھیلتا، دوسری طرف اس کی زندگی کا چراغ گل کر دینا تھا۔ دن زیادہ لمبا نہ تھا، شب و روز سردیوں کے تھے۔ صبح سویرے ہی گاؤں کے لوگ گردنواں گہری دھند پڑ جاتی تھی۔ یہی حال تھا کہ رات کی تاریکی میں بھی ہوتا تھا۔ رات ہوئی تو میں فیاض کے گھر جا پہنچا۔ وہ گھر نہ تھا، پتہ چلا کہ کہیں باہر ہی کھیتوں میں موجود ہے۔ اس کا گھر نہ ہونا مجھے مزید میں شک ڈال رہا تھا۔ رات والا منظر دوبارہ نظروں کے سامنے ابھرنے لگا۔ یوں لگا آج سہرش کے گھر کا رخ کرے گا۔ سہرش کا خیال آتے ہی میں نے اپنا رخ قبرستان کی طرف کر لیا۔ قبرستان پہنچ کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہاں کوئی موجود ہے۔ کون ہے، میں نے بہادری سے کہا۔ فیاض میرے سامنے آ گیا۔ وہ خوف اور ڈر میں بھیگا ہوا تھا، جسم میں کپکپی تھی، آواز میں لرزش تھی۔ مجھے دیکھ کر حوصلہ مند ہو گیا، بولا شکر ہے تم آ گئے، اور نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ تم نے تو خواب میں کسی سائے کو اپنے اوپر دیکھا تھا اور میں نے حقیقت میں دیکھا ہے ایک لڑکی کو۔ وہ دیکھو، درختوں کی اوٹ میں کھڑی ہے۔ میں نے توجہ درختوں کی جانب میں دکھا کر مجھے شک محسوس ہوا جیسے وہ مجھ سے بہت بڑا ڈرامہ کر رہا ہے، کیونکہ میں نے بروقت پہنچ کر اس گھناؤنے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ میرا ہاتھ کمر پر باندھے خنجر کی جانب بڑھتا گیا اور میں نے اسے محسوس بھی نہ ہونے دیا کہ میں اسے قتل کرنے لگا ہوں۔ اس کا کیا گیا ڈرامہ میں نے شروع کر دیا۔ فیاض، تم سچ کہتے ہو، واقعی وہاں کچھ ہے، مجھے بھی دکھائی دے رہا ہے۔ تم تو ڈرپوک واقع ہوئے ہو، لیکن وہ میرے ہاتھ سے بچ کر نہیں جا سکتی۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں نے خنجر نظروں کے سامنے کر لیا۔ وہ خوف و ڈر سے پسینہ پسینہ ہونے لگا۔ میں نے پھرتی اور مہارت سے کام لیتے ہوئے زوردار وار اس پر کر دیا اور بھیانک چیز کے حلق سے نکل کر ویرانے میں گونجی۔ اس نے حسرت بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو، راحت تم نے مجھ بے گناہ کو قتل کر دیا، حالانکہ میں بے قصور ہوں۔ میرا تمہاری سہرش سے کسی قسم کا تعلق واسطہ نہیں۔ لیکن کچھ بھی نہ کہہ سکا اور اکھڑتی سانسوں کے ساتھ چند گھڑیوں کے لیے تڑپا۔ اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے علاوہ بھی
اس قبرستان میں کوئی موجود ہے جو یہ تمام منظر دیکھ رہا ہے، کیونکہ کسی کا سایہ مجھے درخت کے ساتھ اجل ہوا دکھائی دیا۔ خوف و ڈر سے میرے دماغ چکرانے لگا، لیکن جلد ہی پرسکون ہو گیا، کیونکہ درخت کے پیچھے پوشیدہ سایہ سہرش کا تھا، جو آہستہ آہستہ چلتی میرے قریب آئی۔ اس کے لبوں پر فاخرانہ مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں ٹھاٹھے مارتا پیار کا سمندر بھی تھا۔ اس شخص سے میں بہت خوف زدہ تھی۔ اگر تم اسے قتل نہ کرتے تو وہ میری زندگی کی شمع گل کر دیتا۔ یہ کئی دنوں سے میرا پیچھا کر رہا تھا، اب بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ مجھے قبرستان میں اس نے دیکھ لیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ میں اسے دیکھتے ہی ڈر گئی اور ادھر ادھر چھپنے لگی، لیکن وہ بہت چالاک اور تیز تھا۔ وہ میرا پیچھا کرتا رہا، مجھے پکڑنے کی کوشش کرتا رہا۔ تب میری نظر تم پر پڑی تو میں نے کہا، میرا شہزادہ آ گیا۔ سہرش کو مطمئن دیکھ کر میں پرسکون ہو گیا۔ وہ بولی کہ بابا گھر میں ہیں، میں صرف تمہاری خاطر یہاں پہنچی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ تم اس کو قتل کر دو گے۔ اب میں جاتی ہوں، کل رات چھپڑ کنارے ملوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ چل دی اور میں لاش کو ٹھکانے لگانے لگا۔ کافی دیر سوچوں میں مہو رہنے کے بعد میں نے اسے اٹھایا اور ایک گہرے گڑھے میں پھینک دیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں چلتا ہوا چھپڑ کنارے پہنچا، خنجر کو بیچ چھپڑ میں پھینک کر پرسکون سانس لی۔ مجھے فیاض کے قتل کا ذرا بھی پچھتاوا نہ تھا، بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی میری سہرش کے قریب ہونے کی کوشش کرتا تو اسے بھی قتل کر دیتا۔ جب گھر پہنچا تو ہر طرف سکوت اور ہوکا عالم تھا۔ میں اپنے کمرے میں پہنچ کر اپنا جائزہ لیا اور تو لرز کر رہ گیا، کیونکہ بالکل خونی اور قاتل انسان دکھائی دیا۔ کپڑوں پر اس کے خون کے نشانات جگہ جگہ نمایاں تھے۔ میں نے جلدی سے کپڑے تبدیل کر لیے اور اتارے ہوئے کپڑوں کو آگ لگا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بس یہی ایک نشانی تھی جو مجھے لوگوں کے سامنے قاتل ٹھہرا سکتی تھی، اور میں کوئی بھی ایسا نشان باقی نہ چھوڑا۔ دل مطمئن تھا، کپڑے مسلسل جلتے جا رہے تھے۔ جب کپڑے جل کر خاک بن گئے تو میں نے تمام خاک کو بکھیر دیا۔ جب دل کو پوری طرح تسلی ہو گئی تب میں اندر کمرے میں بستر میں جا گھسا۔ چند لمحات ہی گزرے ہوں گے، مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے دروازے پر دستک دی ہو۔ دستک دینے کا انداز بہت ہی دلکش تھا۔ راحت مجھے سہرش کی آواز سنائی دی۔ اس کی آواز سنتے ہی میں اچھل پڑا اور فوراً دروازہ کھول دیا۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے کھڑی تھی۔ تم یہاں؟ ہاں، بابا چلا گیا، چلو چھپڑ کنارے چلو۔ اتنا کہہ کر وہ واپس گلی میں چل پڑی۔ اس کا حوصلہ ہمت دیکھ کر میں ابھی بھی تجسس اور حیرت میں ڈوبا ہوا تھا کہ کیسی لڑکی ہے جسے اندھیروں سے خوف نہیں آتا۔ یوں چل رہی ہے جیسے، حالانکہ سردی بھی بہت زیادہ تھی اور باہر کا ماحول بھی وحشت زدہ تھا، لیکن میں کیسے رک سکتا تھا؟ پیار کرنے والوں کو موسموں اور اندھیرے سے کیسا خوف؟ میں نے سیاہ چادر اوڑھی اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ گاؤں سے کافی آگے نکل چکی تھی۔ بھاگنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ بعض گھر ایسے بھی تھے جن کے دروازے گلیوں میں کھلتے تھے۔ میری جنونی قدموں کی آہٹیں انہیں نیند سے بیدار کر سکتی تھی۔ بنا آہٹ کے تیز قدموں کے ساتھ چلتا رہا۔ گاؤں کے باہر ایک درخت کے ساتھ میرا انتظار کرنے لگی۔ میرے قریب پہنچتے ہی بولی، راحت، نہ جانے تمہارے پیار نے مجھ پر کیسا جادو کر دیا ہے کہ تمہارے علاوہ کہیں بھی دل نہیں لگتا۔ بس یہی دل چاہتا ہے کہ تم ہو، میں ہوں اور گہری تنہائی ہو۔ میں دعائیں کر رہی تھی کہ بابا گھر سے نکلے اور میں تمہیں ملوں اور آج جی بھر کے باتیں کروں۔ بابا بھی گھر سے نکلے ہی تھے کہ میں بھی نکل پڑی۔ پہلے چھپڑ کنارے تمہیں ڈھونڈتی رہی کہ تم دکھائی دو، لیکن تم تو یہاں نظر نہ آئے۔ پھر تمہارے گھر جا پہنچی۔ مجھے بتاؤ، تم پر کسی کو شک تو نہیں ہوا؟ کیونکہ تمہارے کپڑے فیاض کے خون سے سرخ ہو گئے تھے۔ مجھے گھر میں بس یہی خوف تھا کہ کہیں تمہیں کسی نے دیکھ نہ لیا ہو۔ میں نے کہا، نہیں سہرش، مجھے کسی نے نہیں دیکھا، گھر والے بھی پرسکون سوئے ہوئے ہیں۔ میں نے کپڑے بدل لیے۔ ان کپڑوں کو جلانے کے بعد میں اپنی بستر پر لیٹا ہی تھا کہ تم آ گئی۔ تمہاری ہمت، طاقت اور حوصلہ دیکھ کر کئی مرتبہ میں خود بھی خوفزدہ ہو جاتا ہوں کہ تم عورت ہو یا کوئی اور مخلوق، کسی بھی چیز سے تمہیں خوف نہیں آتا۔ میری بات پر اس کے منہ سے ایک قہقہہ نکلا اور نہ جانے کتنے لمحات وہ ہنستی گئی۔ مخلوق اور میں
تمہیں پہلے دن سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اندھیروں، تنہائیوں اور ویرانیوں اور سنسانیت اچھی لگتی ہے، کیونکہ میں نے آنکھ بھی اسی ویرانے میں کھولی تھی۔ مجھے بابا بتاتے ہیں کہ میری پیدائش پر ہی ماں چل بسی۔ میری پیدائش جنگلوں میں ہی بنی اس چوپڑی میں ہوئی تھی۔ بابا نے کسی بات پر بستی والوں سے ناتا توڑ لیا، دنیا والوں سے بالکل الگ تھا کر میری ماں کو لے کر رہتے تھے۔ بچپن میں ہی میں نے اندھیرے سے اور ویرانیاں دیکھی ہیں، اور ان اندھیروں نے میرے اندر خوف و ڈر نہ رہا اور حوصلہ، ہمت اور طاقت بھر دی۔ مجھے اندھیروں سے پیار ہونے لگا اور آج بھی ایسی ہی کیفیت ہے۔ حالانکہ بابا چاہتے تو وہ گاؤں میں بھی رہ سکتے تھے، لیکن ان کو پتہ نہیں انسانوں سے کیسا خوف ہے۔ مجھے انسانی نظروں سے چھپا کر رکھتے ہیں۔ سہرش نے درخت سے ٹیک لگائے ہوئے کہا، ارے تم نے مجھے کن باتوں میں لگا دیا، آؤ چھپڑ کنارے چلیں، وہاں پانی کی ٹھنڈی لہروں سے کھیلتے ہیں۔ کیا اتنی سردی میں ٹھنڈے پانی؟ وہ مسکرائی، سردی ہے تو کیا ہوا، محبت کرنے والوں کے سامنے یہ سب چیزیں معمولی اور حقیر ہوتی ہیں۔ وہ مجھے لیے چھپڑ کنارے چل دی اور ہم دونوں چھپڑ کنارے جا پہنچے۔ پاؤں پانی میں رکھ کر پانی سے کھیلنے لگی اور پانی کے چھینٹے اس نے مجھ پر بھی ڈالے۔ سردی سے میرے دانت پہلے ہی ایک ساز بجا رہے تھے۔ اس فعل سے میرا جسم لرزنے لگا اور کانپنے لگا۔ میں نے کہا، سہرش سردی شدید ہے اور میں ٹھٹر کر مر جاؤں گا۔ میری بات کا اس نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور بولی، تم بھی دوسرے لوگوں کی طرح نکلنے لگے ہو، حالانکہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میری ہر خوشی تمہاری ہوگی۔ ہاں لیکن میں نے بولنا چاہا تو وہ مسکرا کر بولی، تم پانی سے خوف زدہ ہو۔ ہاں ایسا ہی ہے، میں نے کہا تو وہ بولی، ڈرپوک کہیں گے، چلو لگاؤ چھلانگ پانی میں دیکھتی ہوں تم میری محبت کا کیسا ثبوت دیتے ہو۔ محبت کا لفظ سنتے ہی میں نے چھپڑ میں چھلانگ لگا دی۔ وہ کنارے بیٹھی ہنستی رہی اور میں بار بار پانی کے چھینٹے مجھ پر ڈالتی رہی۔ تم بالکل ویسے ہی نکلے جیسے میں سوچا کرتی تھی۔ اس کے یہی الفاظ تھے جس نے مجھے دنیا والوں سے جدا کر رکھا تھا۔ اچھا چلو نکل آؤ باہر۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور اس کا ہاتھ تھامے پانی سے نکل آیا۔ جسم پر کپ کپی تاری تھی، لیکن وہ تصورات میں بہت دور نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے اس قدر چاہنے والا ملے گا۔ سچ پوچھے تو میں تنہائیوں سے بھی اکتا گئی تھی۔ وہ ایک انسان تھا جو مجھے اذیتوں میں دھکیلنا چاہتا تھا۔ اچھا کیا تو تم نے اس کا قتل کر دیا، میری راہوں کو ہموار کر دیا۔ وہ وحشت پر اتر آیا تھا، لیکن جان ایک بات یاد رکھنا، اگر میرے علاوہ کسی اور لڑکی کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی تو تم جانتے ہو میں موت سے نہیں ڈرتی اور نہ قتل کرنے سے۔ میرے اعتماد کو ہمیشہ بحال رکھنا، اگر ٹھیس پہنچی تو اعتماد ٹوٹا، راہیں جدا ہوئی تو پھر دھرتی کو آگ لگا دوں گی اور تمہیں جلا دوں گی، اور اسے بھی جلا دوں گی جو تمہارے نزدیک آنے کی کوشش کرے گی۔ میں سردی میں ٹھٹرتا ہوا بس اسے ہی دیکھتا رہا۔ جب اندھیروں نے اسے روپوش کر لیا تو میں گھر آ گیا۔ جن راستوں سے چل کر گھر آیا تھا وہ راستے پانی سے بھیگتے چلے گئے اور آتے ہی میں نے کپڑے تبدیل کیا اور لحاف میں گھس گیا۔ سردی کی شدت سے مجھے بخار ہو گیا۔ صبح گھر والے میری حالت پر تڑپ سے گئے کیونکہ میرا جسم سردی سے بالکل ٹھنڈا تھا۔ انہوں نے میرے گرد کوئلے گرم کر کے رکھ دیے اور کئی لحاف میرے اوپر دیے۔ میں نے گھر والوں کے لیے بہانہ تلاش کیا کہ مجھے چھپڑ کنارے چلتے ہوئے پاؤں پھسل گیا تھا اور میں پانی میں گر پڑا تھا، لیکن ہوش بحال ہوئے تب پورا دن ایسے ہی گزر گیا۔ گرم کوئلوں نے میرے جسم میں حرارت پیدا کر دی۔ میں اپنے کمرے میں فیاض کے قتل کی خبر سن رہا تھا، لیکن چہرے پر خوف زدگی کے اثرات نمایاں نہ تھے، اور ویسے ہی حیران و پریشان کہ آدمیوں نے قبرستان سے گزرتے ہوئے فیاض کی لاش کو ایک گڑھے پر پڑا دیکھ لیا تھا۔ پھر چند لمحوں میں گاؤں میں شور برپا ہو گیا تھا کہ فیاض کا قتل ہو گیا اور اسے مار دیا گیا ہے۔ ایک ایک کر کے گاؤں والے قبرستان جا پہنچے۔ وہاں پر جو فیاض کی لاش دیکھتا تو خوف زدہ ہو جاتا۔ ہر کسی کی زبان پر اپنی سٹوری تھی۔ زیادہ لوگوں کی زبان پر یہی تھا کہ اسے جن بھوتوں نے مار ڈالا، لیکن حقیقت کا کسی کو علم نہیں تھا۔ جب لاش گاؤں میں لائی گئی تو کوہرام مچ گیا۔ میرے گھر والے بھی اس کی لاش کو دیکھنے کے لیے گئے۔ انہوں نے مجھے خبر کی فیاض کو جن بھوتوں نے قتل کر دیا ہے، اور میں مطمئن تھا کہ کسی کا بھی مجھ پر شک نہیں تھا، ورنہ گاؤں میں ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ اور ویسے بھی میرے گاؤں والے بہت زیادہ تھے اور غریب تھے، اس لیے سوائے اسے دفن کرنے کے کچھ نہ کر سکے۔
رات گہری ہوئی تو مجھے اپنے کمرے کا دروازہ ہلتا محسوس ہوا۔ کنڈی میں نے بند نہ کی تھی۔ میں نے اپنا منہ بستر سے باہر نکال لیا۔ میرے سامنے ایک سیاہ نقاب پوش کھڑا تھا، سیاہ چادر میں خود کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اسے یکدم اپنے سامنے دیکھ کر میں ڈرا، خوف سے کانپنے لگا۔ خیال آیا کہیں اس نے مجھے فیاض کا قتل کرتے تو نہیں دیکھ لیا، کہیں مجھے فیاض کی طرح قتل کرنے تو نہیں آ گیا۔ اس لمحہ سے خوفزدہ ہونے کے بعد میں نے پوچھ لیا، کون ہو؟ جواب میں میٹھی سی مسکراہٹ سنائی دی۔ وہ نقاب پوش میرا کوئی دشمن نہ تھا، بلکہ وہ میری اپنی سحرش تھی۔ کیسی طبیعت ہے؟ اس نے آستگی سے پوچھا۔ بہتر ہوں، لیکن تم؟ ہاں، چند گھڑیوں کے لیے آئی ہوں۔ بابا گھر میں ہی ہے، تمہاری خیریت دریافت کرنے آئی ہوں۔ میں شرمندہ ہوئی، خواہ تمہیں پانی میں کودنے کے لیے کہہ دیا۔ پتہ نہیں کبھی کبھی ایسا کیوں ہو جاتا ہے۔ اچھا، اپنا دھیان رکھو، میں چلتی ہوں۔ یہ نہ سمجھنا میں گھر میں سکون سے رہوں گی، جانتے ہو میرا سکون اطمینان صرف تم ہو۔ اتنا کہہ کر اس نے آستگی سے میرا دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں تجسس بھری نظروں سے اسے دیکھتا ہی رہا۔ کیسی نڈر اور بے باک لڑکی ہے، ذرا بھی اپنے اوپر گھبراہٹ کو سوار نہیں ہونے دیتی۔ ایک ہوا کے جھونکے کی مانند ہر لمحہ میرے توقع میں رہتی ہے۔ بعض دفعہ تو گمان ہوتا ہے انسانوں میں سے نہیں ہے، بلکہ عورت خواہ کتنی دل کی مضبوط کیوں نہ ہو، یوں اندھیروں سے آنکھ مچولی کرنا، ویرانوں اور سنسانوں میں گمنا یہ عورت کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے اس خیال کو جھٹکنا پڑا۔ وہ اس ویرانوں اور سنسانوں سے گزرتے ہوئے میرے کمرے تک آ پہنچی تھی۔ جب مجھے بے بسی ڈسنے لگی تو میں ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اس کے گھر جا پہنچا اور اسے دیکھ کر آنکھوں کی پیاس بجھا لیتا۔ لیکن آج اس کی بکھری حالت، مرجھایا پن، لبوں پہ طاری طویل خاموشی نے مجھے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ تبھی کھنڈرات جا پہنچا اور اس نے مجھے کڑے امتحان میں ڈال دیا تھا۔ مجھے اس کو حاصل کرنا تھا، ہر حال میں اپنانا تھا، اس امتحان میں پورا اترنا تھا۔ میں نے اس کا دیا ہوا کاغذ کھولا۔ ایک بھیانک سی شکل والے انسان کی تصویر اس کاغذ میں تھی، جس کے تن پر کپڑے بھی نہ تھا اور سر کے بال بھی ایسے تھے جیسے ایک دوسرے سے الجھے ہوئے سانپ۔ یہ سحرش کے باپ کو اغوا نہیں کر سکتا، یہ تو خود دنیا سے بیزار انسان ہے، فقیروں سے بدتر ہے۔ بھلا ایک دلیر انسان کو اغوا کیسے کر سکتا تھا؟ تصویر دیکھ کر میں سٹ پٹا کر رہ گیا، اور سحرش نے غلط تصویر دے دی ہے۔ حالانکہ تصویر میں ہیبت ناک چہرہ ہونا چاہیے تھا، جس کے کندھے پر لٹکی ہوئی بندوق ہوتی، آگے پیچھے ارد گرد محافظ ہوتے۔ مجھے سحرش سے جا کر تصدیق کرنی چاہیے۔ تصویر دیکھ کر میں الجھنوں میں پھنستا رہا۔ گھر سے باہر نکلا میرا رخ کھنڈرات کی جانب تھا۔ مجھے وہ قبرستان میں ہی ایک درخت کی اوٹ میں بیٹھی دکھائی دی۔ سحرش، میں نے اسے پکارا۔ اداسی اور غموں اور دکھوں سے بھرا چہرہ اس نے اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ میں تڑپ سا گیا۔ میں نے آج سے قبل کبھی اسے اتنی خستہ اور گری ہوئی حالت نہ دیکھی تھی۔ نظریں آسمان کی طرف کر کے اس نے گہری سانس لی۔ تم گئے نہیں ابھی تک؟ وہ میرے بابا کو مار دے گا۔ وہ دکھ میں لپٹی آواز مجھے سنائی دی۔ میں غمگین سی صورت کے ساتھ ہی اس کے قریب جا بیٹھا اور کاغذ اس کی جانب بڑھایا۔ یہ سحرش، یہ شخص اپنی زندگی سے بیزار ہے، تمہارے بابا کو کیسے اغوا کر سکتا ہے؟ لگتا ہے پریشانی میں تم نے مجھے کوئی غلط تصویر دی ہے۔ میری بات پر اس نے گہری نظروں سے اس تصویر کی طرف دیکھا۔ یہی وہ بے غیرت انسان ہے جس نے میرے بابا پر اپنی گرفت ڈالی ہے۔ دیکھنے میں ایسا ہی ہے، لیکن اس کے کارنامے بہت گناہگار اور خطرناک ہیں۔ راحت، اگر میرے بابا کو کچھ ہو گیا میں خود کو آگ لگا لوں گی، اس نے بے بسی کے حال میں کہا۔ لگتا ہے تم مجھ سے سچا پیار نہیں کرتے۔ اگر سچا پیار کرتے تو کبھی میرے پاس نہ آتے، بلکہ رات کی تاریکی میں بہت دور نکل گئے ہوتے۔ نہیں سحرش، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ سیاہ پہاڑوں میں چھپا بیٹھا ہے، وہ ظالم اور کمینہ انسان میرے بابا کو مار دے گا۔ میں خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا رخ گاؤں کی طرف نہ تھا، انجان، ویران اور کٹھن دشوار گزار راستوں کی جانب ہو گیا۔ میں گھر والوں سے کیا کام تھا؟ مجھے تو اپنی سحرش کے آنسو، اس کی بے بسی، اس کی اداسی، اس کی غمگین صورت عزیز تھی۔ مجھے اس کے لیے کچھ کرنا تھا۔ میں رات بھر اسی سمت چلتا رہا جس سمت سحرش نے مجھے کہا تھا۔ مجھے کالے پہاڑوں تک پہنچنا تھا، اس کے بابا کو چھڑا کر لانا تھا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھنی تھی۔ میں چلتا ہی رہا۔
सूरज की लो फूटने से पहले ही मैं गांव छोड़ चुका था। मेरा रुख इन पहाड़ों की जानब था जिसमें वो खमीर इंसान छुपा बैठा था। मैं चलते चलते अहद कर लिया था कि ना सिर्फ सहरज के बाप को जिंदा वहां से लाऊंगा बल्कि इस खस्ता हाल बाबे को भी खींचता हुआ लाऊंगा ताकि सहरज अपने हाथों से इसे अजियत की मौत दे। लेकिन एक अनजाना सा खौफ भी था क्योंकि तहियो दामन था, ना हथियार ना अपने दिफा के लिए कोई आला था, लेकिन एक जज्बा था मोहब्बत का, सहरश को अपनाने का जज्बा, इसे दुल्हन के रूप में देखने का जज्बा। यही जज्बा था जो मुझे हवा के झोंके की मानक आगे ही आगे ले जा रहा था। मैंने किसी को भी दिल की बात ना बताई मैं किस वजह से महुए सफर हूँ, क्योंकि हारदार राहों का इंतखाब किया है, क्योंकि एक बहुत बड़े ग्रोह से टकराव करना चाहता था। खामोशी से अपनी मंजिल की जानब रवा दवा रहा। चंद दिनों में ही मेरी हालत बिल्कुल बदल सी गई। शेब बढ़ गई, सर के बाल उलझ गए, कपड़े मैले हो गए और मुनासिब खुराक और लंबी मुसाफतों की बदौलत जिसम भी सेहतमंद ना रहा। मैं थक हार कर एक दरख्त के तने के साथ बैठ गया और आगे की तरफ गहरी नजरों से देखने लगा। मंजिल का नामो निशान तक ना था। मेरे पाँव आगे बढ़ने से इनकारी थे, लेकिन प्यार की तड़प मेरी इरादों को तकवीत देती रही और मेरी सांसें तो शहरस के नाम से महकती थी। खून की गर्दन इसी के प्यार से रगों में दौड़ी। कितना हुस्न दिया था खुदा ने इसे, ऐसे जैसे वह परस्तान से उतरी हुई परी हो। इन्हीं सहानी सोचों के साथ मैं आगे चल दिया। कई दिनों की लंबी मुसाफर के बाद मुझे पहाड़ों का सिलसिला दिखाई दिया। आसमानों की वसअतों को छूते इन पहाड़ों ने मुझे तजस्सुस में डाल दिया। मुझे यूं दिखाई देने लगा जैसे किसी अनजाने में इन देखे साए मेरे तौक़ुफ़ में हो। मेरा वहम न था, हकीकत थी, एक ठोस हकीकत। मुझे वाकई दूर से दिखाई देने वाले पहाड़ों में चलती फिरती एक अजीब और हलकत महलूक दिखाई दी। मैं यकदम एक खौफ से उछला। दिल की धड़कनें जैसे बंद होने लगी। मेरे करीब ही धुएं का गहरा अलाव उठने लगा, ऐसे जैसे धरती कांपने लगी हो। तेज तूफान बफरने लगे। वो सिर्फ धुआं ना था बल्कि अजीबोगरीब दिलो दिमाग को जहर आलूद करने वाली बदबू इसमें शामिल थी। धुआं मेरे गिर्द घूमने लगा। धुएं को देखते मेरी आंखें धुंधलाने लगी, मेरा दिमाग चकराने लगा और मेरी सांसें उलझने लगी और आस्ता आस्ता मेरा दम घुटने लगा। मेरी सांसें मेरा साथ छोड़ने लगी। मैं अपनी बंद होती आंखों से धुएं के पार देखने की कोशिश करता रहा, लेकिन धुआं मेरे गिर्द एक होल बना चुका था और फिर मुझे यूं दिखाई देने लगा जैसे मैं किसी गहरी खाई में गिरता चला जा रहा हूँ। ये अक्स मेरे पास कागज में मौजूद था, वही अक्स जो मेरी नज़रों के सामने था, वही बूढ़ा, वही शक्ल, वही हुलिया। एक मरतबा तो मुझे इससे गिन सी आने लगे, लेकिन इसे बर्दाश्त करना पड़ा। मुझे देखते ही देखते वो बूढ़ा हंसा और हंसता चला गया। मैं इस नज़रों से इसे देखने लगा। वो बूढ़ा ज़रूर था, लेकिन इसके किके बूढ़ों वाले ना थे, बल्कि इसके बाजुओं में मुझसे भी ज़्यादा ताकत थी। हंसते इसने एक पत्थर पर पाँव मारा तो पत्थर ज़रा भी ज़र्रों में बट गया, जैसे कोई कमज़ोर शीशा टूटता है। मैं इसमें से धुआं बढ़ने लगा, लेकिन वहश तो बड़ा ह्योला बना। एक खौफनाक जिन मेरी नज़रों के सामने ज़ाहिर हुआ। मैं मुजस्मा पत्थर बना इसे देखता रहा। हुक्म मेरे आका, वो इस बूढ़े के आगे झुकते हुए बोला। ये नौजवान हज़ारों मीलों की मुसाफत तय करके हमसे मुकाबला करने आया है। बूढ़े ने हकारत की नज़र मुझ पर डाली और कहा, देखो तो सही कितना बहादुर समझता है अपने आप को। इस बूढ़े की बात ने मुझे बौखला सा दिया। और मैं इसे कैसे पता चलेगा कि मैं हज़ारों की मीलों की दूरी से इसे तलाश करता हुआ यहाँ पहुँचा हूँ। क्या ये बूढ़ा जादूगर? मेरी सोच पे हंसा और बोला, बच्चे मैं जादूगर ही हूँ, बहुत बड़ा जादूगर। तुम जानते हो तुम किससे बचाने और छुड़ाने आए हो। मैं तुम्हें सब कुछ दिखाता हूँ। साथ ही जादूगर जिन ने बोला, जिन के लिए आया है इसे लाओ यहाँ, ताकि इसे असल हकीकत बताऊं। जो हुक्म मेरे आका, जिन ने कहा, और दोबारा धुआं का ह्योला तब्दील होकर गायब हो गया। मैं इसके दोबारा आने का मुंतज़र था और इसी लम्हे यूं लग रहा जैसे मैंने यहाँ आकर ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की। लेकिन नहीं, मैंने गलती नहीं की। मुझे शहर को अपनाना है, अपने वादे को पूरा करना है। बूढ़े का खात्मा करूँगा और इसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँगा। अपनी सोचों को तक़वीत देने लगा कि यकदम वही जिन दोबारा हाजिर हुआ।
اس کے ہاتھوں میں اس جیسا ایک اور جن تھا جو خونی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس بوڑھے نے گہری نظر اس پر ڈالتے ہوئے مجھ سے کہا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ تم نہیں جانتے، میں بتاتا ہوں، یہ ایک باغی جن ہے، سحر کا باپ ہے۔ کیا؟ میں بوڑھے کی بات پر چونکا۔ ہاں، یہی حقیقت ہے، جس سے تم محبت کرتے ہو وہ انسان نہیں، اس کی بیٹی ہے، ایک جن زادی ہے، اور یہ جن ایک قاتل ہے، میرے بیٹے کا قاتل ہے، میرے خاندان کا قاتل ہے۔ منتروں کے دوران اس نے میرے خاندان کو ایک ایک کر کے ختم کر دیا تھا۔ میں اپنے منتروں کو چھوڑ دوں، لیکن میں نے خاندان کو قتل تو کروا لیا، لیکن منتر نہ چھوڑے۔ تب یہ باغ نکلا، ساتھ بیٹی کو بھی لے گیا۔ میں نے اس کا ہر سو پیچھا کیا، لیکن یہ ملک چھوڑ چکا تھا جہاں میں رہتا تھا۔ مجھے پتا چلا کہ یہ میرے جن مجھے اس ملک میں لے آئے۔ اسے پتا چلا کہ میں اس دوڑ لگا دی، اور مجھے پتا چلا کہ فلاں جگہ ہے، لیکن اس کی بیٹی کو محفوظ کسی ہاتھوں میں ہے، کسی بزرگ کے حصار میں ہے۔ سو میں نے اپنے خاندان کے قاتل جن کو اٹھوایا ہے۔ بس یہی کہانی تھی میری اور اس جن کی، اور شاید تمہاری بھی۔ اس بوڑھے کی باتوں نے نہ صرف مجھے حیران و پریشان کر دیا، بلکہ سوچوں میں الجھ گیا۔ جس سے میں پیار کرتا ہوں وہ انسان نہیں، جن ذاتی ہے۔ میرے دل کے ایک کونے سے آواز آئی، راحت، وہ چاہے انسان ہو یا جن، تمہاری محبت ہے۔ تب میں بوڑھے کے قدموں میں بیٹھ کے اس کے سامنے ہاتھ باندھ دیے کہا، بابا جی، یہ قاتل ہے، باغی ہے، جو بھی ہے، اسے معاف کر دو۔ آپ کا خاندان اب واپس نہیں آ سکتا۔ آپ نے طیش میں آ کر اسے جلا دیا تو یہ مر جائے گا، اور اگر یہ مر گیا تو اس کی بیٹی بھی مر جائے گی۔ اگر اس کی بیٹی مر جائے گی تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا، کیونکہ مجھے اس سے محبت ہے، اور اسے اپنانا میری زندگی کی خواہش ہے، وہی میرا سب کچھ ہے۔ یہ سن کر بوڑھا تیش میں آ گیا اور چیختے ہوئے بولا، بچہ، تم نے 2 لفظوں میں کہانی ختم کر دی، لیکن میری کہانی 2 لفظی نہیں ہے۔ اس باغی جن کو پکڑنے کے لیے مجھے کئی ملکوں، شہروں، جنگلوں، پہاڑوں، بیابانوں میں جانا پڑا۔ میں اپنی زندگی اس کے پیچھے تباہ کر بیٹھا، اور جب پکڑا ہے تو تم اس کے ہمدرد بن کر آگے ہو۔ بوڑھے کی بات نے میرے سر سے پاؤں تک ہلا دیا۔ میں نے کہا، آپ کے پاؤں میں گر پڑتا ہوں، اس کی سزا مجھے دے دو، لیکن اسے نہ دو، ورنہ میری محبت مجھ سے بچھڑ جائے گی۔ بوڑھا نہ مانا، اور شاید اس نے ماننا بھی نہیں تھا۔ مجھے غصہ آ گیا، میں یک دم اٹھا، پتھر میرے ہاتھ میں تھا، میں نے زور سے اس کے سر پر دے مارا، اور کئی پتھر اس کے سر پر دے مارے۔ وہ تڑپ تڑپ اپنی جان دے بیٹھا۔ اس کے مرتے ایک طوفان اٹھا، اس طوفان جیسے میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہو۔ یوں لگتا تھا جیسے آج یہ طوفان ہر چیز کو فنا کر دے گا۔ شاید یہ طوفان جنات کی آزادی تھی۔ جو جنات اس کی قید میں تھے سب آزاد ہو گئے تھے۔ میں نے اس طوفان میں خود کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھا۔ جب ہوش آیا تو میری سحر سامنے کھڑی تھی۔ اس کے لبوں پر خاموشی نہ تھی، مسکراہٹ نہ تھی، چہرے پر اداسی نہ تھی۔ جو جن زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا وہ بھی پاس کھڑا تھا۔ میرے راجا، سحر بولی، دیکھو، میں دلہن بنے آپ کی منتظر ہوں، مجھے اپنا لو۔ مجھے اپنانے آپ کو کبھی بھی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میں اب خوش ہوں۔ اس کے چہرے پر خوشیاں بکھر گئی، لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں نے سحر کا ہاتھ تھام لیا۔ یکدم وہ جن بولا، نہیں، ایسے نہیں، پہلے تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی۔ کیسی شرط؟ میں نے چونکتے ہوئے بولا، تمہیں ہمارے ساتھ ہماری دنیا میں جانا ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہو؟ میں نے چیختے ہوئے کہا، میں اپنوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرے لیے تم جنگلوں، پہاڑوں تک جا سکتے ہو، اپنوں کو نہیں چھوڑ سکتے؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کی آنکھوں میں ساون بھادو برسنے لگا۔ وہ رونے لگی، پتہ نہیں کیا وجہ تھی، اس کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہو پاتا۔ میں اسے تھام لیا اور کہا، نہیں، اب نہیں رونا۔ میں نے اپنی زندگی تمہارے نام کر دی، تم جہاں ہوگی وہاں میں ہوں گا۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ ویسا ہی طوفان دوبارہ اٹھا، اور کچھ پتہ نہ میں کہاں ہوں۔ جب ہوش آئے، عجیب سے ویران عجیب دنیا میں تھا۔ یہ ایک بہت کالی بستی تھی، یہاں بسنے والے بھی کالے اور ہیبت ناک شکلوں والے تھے۔ ان میں صرف میری ایک سحرش ہی تھی جو چاند کا ٹکڑا تھی۔ سحرش کی خاطر مجھے ان جناتی دنیا میں رہنا پڑا۔ دوسری شام ہی میرے ساتھ سحرش کی شادی ہو گئی۔
میری خوشیوں کا کوئی ٹھکانا نہ تھا، خوشی اور مسرت سے میرا پورا پور پور ناچ رہا تھا۔ پھر وہ لمحہ بھی آ گیا جب وہ چاند کا ٹکڑا میرے آنگن میں آ کر دل و روح کو چمکا گیا۔ عجیب سی طرز سے ہمارا نکاح ہوا، اس نکاح میں پوری رات جشن ہوتے رہے، پھر کئی دن تک میں اس جناتی بستی میں رہا۔ اتنے دن گزرنے کے بعد مجھے اپنوں کی یاد ستانے لگی، گھر بار بہن بھائی یاد آنے لگے۔ تب ایک روز شہر سے واپسی کو کہا تو وہ بولی، تم نے یہاں رہنے کا وعدہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں اپنا وعدہ توڑتا ہوں، یہاں نہیں رہوں گا، میں اپنوں میں جاؤں گا۔ یہ کہتے ہی میں نے سفر کی تیاری شروع کر دی تو شہر نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تم میرے لیے اتنا کچھ کر سکتے ہو، کیا تمہارے لیے اپنے باپ کو نہیں چھوڑ سکتی؟ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ ہم دونوں مسکرا دیے، پھر کچھ ہی لمحوں میں ہم اپنے گھر پہنچ گئے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔